ہمارے دلوں میں بدگمانیاں ہیں. جو بندہ ذکر فکر والی زندگی گزارے گا اس کے دل میں حسن ظن ہوگا, دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہوگا, کبھی وہ دوسرے کے لیے بدگمانی نہیں دل میں آنے دے گا. اور جو بندہ ذکر فکر والی زندگی نہیں گزارتا ہر وقت بدگمان ہوتا ہے, حتیٰ کہ اپنے والد سے بھی اپنی والدہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ذکر فکر نہ کرنے کی نقصان ہے کہ ہمارے دلوں میں بدگمانیاں, نفرتیں, عداوتیں, قدرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کو ذکر فکر والی بنائیں, صبح و شام اللہ کی یاد میں بیٹھیں. فرمایا ذکر المظلوم ذکر القلب وانما اللسان طریق عظیم. اصل مقصود دل کا ذکر ہے. جس طرح یہ ہمارے مشائخ مواقبہ کرواتے ہیں, فرماتے ہیں زبان سے جو ذکر کرتے ہیں یہ اس کا اظہار ہے, اصل دل کا ذکر ہے. دل انسان کا زندہ ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے میں سوتا ہوں, جاگتا ہوں, چلتا ہوں, پھرتا ہوں, بات کرتا ہوں, میرا دل یاد الہی میں رہتا ہے. ہر وقت یاد کی کیفیت ہے. اور صحابہ کرام کو بھی یہ کیفیت حاصل تھی. آج کیونکہ فتنے اور فساد کا دور ہے, گناہوں نئے نئے گناہ ہیں, نئے نئے گناہوں میں پڑتے ہیں. جو یاد الہی والی کیفیت تھی آج ہم سے دور ہو چکی ہے, ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. اب اس کو حاصل کرنا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے مشاہد کے ساتھ جڑ کر جو ذکر بتائیں, ذکر مراقبہ بتائیں, اس کو کرنا چاہیے. اور کئی لوگوں کو دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ ذکر مراقبہ شروع کیا ہمارے دل کی کیفیت بدل گئی. اب ہر وقت ہمارا دل اللہ 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 کرتا ہے, ہر وقت دل میں یاد الہی وسیع ہے. پہلے ہمارا دل ایسا تھا ہر وقت نفسانی شہوانی گناہ, ہر وقت غفلت تھی. لیکن جب سے ہم نے ذکر فکر والی زندگی کو اپنایا ہے اب ہمارے جو ہے دل میں ہر وقت یاد الہی وسیع ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے غفلت کو دور کر لوں تو وہ ذکر والی زندگی کو اپنا لے. یہ جو قلبی ذکر ہے اس کی مثال انجیکشن کی طرح ہے. اب دیکھیں کسی بندے کے سر میں درد ہو تو اس کو گولی دی جاتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد یہ اثر کرے گی, آدھے گھنٹے بعد تمہارے کو یہ اثر کرے گی. اور انجیکشن لگایا جاتا ہے فوراً منٹوں کے اندر, سیکنڈ کے اندر انسان کے سر کا درد غائب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ جو قلبی ذکر ہے یہ بھی انجیکشن کی طرح ہے. اب آپ لسانی ذکر کریں گے, زبان سے ذکر کریں گے, اس کا بھی فائدہ ہوگا لیکن یہ دیر سے فائدہ پہنچائے گا. لیکن جو قلبی ذکر ہے یہ کریں گے یہ فوراً انجیکشن کی طرح اثر کرے گا اور انسان کے وجود کے اندر جو گناہوں کی غفلت کی جو ہے ایک سیاہی چھائی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اور انسان کو یاد الہی والی زندگی حاصل ہو جائے گی. اور یہ جو قلبی ذکر کروایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملنے کا ذریعہ ہے. فرمایا ذکر اللسان حسنات و ذکر القلب قربات. یہ جو زبان کا جو ذکر کرتے ہیں یہ حسنات ہوتے ہیں, نیکیاں ہوتی ہیں, اور جو دل سے یاد کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں یہ جو ہمارے مشائخ ذکر قلبی بتاتے ہیں اس کو کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ باللسان یورث الدرجات وذکر بالقلب یورث القربات. فرمایا ہم جو زبانی ذکر کرتے ہیں اس سے نیکیاں ملتی ہیں, اس سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں, اور جو دل سے یاد کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے. اب دیکھیں کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہو جائے, کسی بڑے ایم پی ایم ایل اے کے ساتھ تعلق ہو جائے, ہم سے کتنا فخر ہوتا ہے, ہم کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں یار میرا اس کے ساتھ تعلق ہو میرا کام کر دے گا. اور ایک طریقہ یاد الہی کا یہ ہے کہ قلبی ذکر کرے بندہ, قلبی ذکر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جاتا ہے, رابطہ ہو جاتا ہے. پھر انسان ایک دل اور دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے جو کام کرنے کا بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کروا دیتے ہیں. یہ تعلق مع اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. انسان کے ابھی سوچ رہا ہوتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے.